بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت تھی، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے، جو کوئی مشکل ہے وہ دور ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہے وہ دور ہو، گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو، اگر پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک انہیں دور فرما دیں گے۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے اور پورے اعتبار کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ان دوسرے بہنوں اور بھائیوں تک پہنچا دیں جو یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں۔ تو اپنی پسند کا اظہار لائک کر کے ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکیں اور اسلامک وظائف کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہماری مدد کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں، جس جمعے کو بھی آپ یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں، تو آپ نے ہمیں لازمی آگاہ کرنا ہے تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں اور ہمارے اس چینل کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تو ناظرین کرام، میں اب وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت سارے بہن بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بولتے بہت ہیں، تو بولنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ تو اب میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ بڑی توجہ سے سن لیجئے گا، کیونکہ بعد میں پھر جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے کمنٹ کا کئی کمنٹ ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ بہت سارے کمنٹس جو وصول ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ کمنٹس رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کو سب کچھ ادھر ہی ویڈیو ہی میں سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، کوئی بھی نماز، چاہے ظہر کی، عصر کی یا مغرب کی، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی دن بس یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے، اس لیے آپ نماز کے بعد ہی عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنا لینا ہے۔ یعنی وظیفے والے ماحول سے مراد یہ ہے، آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ آپ نے جب شروع کرنا ہے تو آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہی والا پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے ہر بار کی طرح گزارش کروں گا، ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ اس سے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اس سے درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا میں
اور آخرت میں دعاؤں میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تیسرا کلمہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تیسرا کلمہ، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، یہ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، یہ تو میں نے آپ کو ویسے پڑھ کے سنایا ہے۔ آپ نے ترجمے کے بغیر ہی آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے تو بہت سارے بہن بھائیوں کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت الکرسی کو کہیں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ نیٹ سے سرچ کر کے آپ اپنے موبائل کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ایزی لگے۔ تو ناظرین کرام، 21 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کے عاجزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بے شک ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے اللہ پاک کے حضور اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے، اللہ کی برکت اللہ سے مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس عمل کے کرنے کے بعد جب آپ یہ وظیفہ پورا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنی دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ پاک نے چاہا تو مقصد ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے حضور کوئی بھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس سے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میری جو دعا ہے
وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور لازمی قبول فرمائیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمیں میسیجز کرتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیوز پر کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں مقصد میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں، فلاں مقصد میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کرنا ہے، اور یہ ایک ہی جمعے کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ اس کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس عمل کی بالکل عام اجازت ہے، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں بھی یہ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، تو آپ کو اس عمل کی اجازت میں عام دے رہا ہوں۔ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو، کسی کوئی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، تو پھر بھی آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی۔ تو میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ دعا ہے جو لوگ اس عمل کو کریں اللہ پاک سب کی مشکلات دور فرمائے، اور جو نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔